بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ وہ دعا ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا اپنے مالک سے مانگوں؟ تو بتایا کہ اس طرح دعا مانگو کہ اللہ تو سراپا معافی ہے، یعنی پورا کا پورا معافی ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، پھر معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ایک مومن کی سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے کہ مالک اس کو معاف کر دے۔ یہ آج یہاں گلف میں 21ویں یعنی پہلی طاق رات ہے آخری عشرے کی، اور چانس موجود ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو۔ اس رات میں خوب اللہ کی عبادت کریں، ذکر اذکار کے اندر، دعاؤں کے اندر، قرآن کی تلاوت کرنے کے اندر، سنیں قرآن، غور و فکر کریں، اپنے مالک سے التجائیں کریں، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی محبت کا رشتہ گہرا سے گہرا ہوتا چلا جائے، کیونکہ مالک اپنے مومن بندوں کی صفت بیان فرماتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ ان کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، صلات، ان کی زندگی اور ان کی جانی قربانی، مالی قربانی، سب کچھ، ان کے بیانات، ان کی تقریریں، ان کے سوال جواب، ان کے آڈیوز، ان کے ویڈیوز، ہر چیز ان کی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ بس وہ اپنے مالک کے بندے ہو گئے ہیں۔ اب نہ وہ رسم و رواج کے بندے ہیں، نہ پیروں کے بندے ہیں، نہ مولویوں کے بندے ہیں، نہ فقیروں کے بندے ہیں، نہ امیروں کے بندے ہیں، اور نہ بادشاہ کے بندے ہیں، نہ اپنے نفس کے بندے ہیں۔ وہ کسی چیز کی بندگی کو برداشت نہیں کرتے ہیں سوائے اپنے مالک کے۔ تو یہ اللہ کے بندوں، یہ ایک موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ ایمان کی یہ شمع روشن ہوئی تھی اس خطے کے اندر، ہماری اپنی زبان کے اندر، کہ لوگوں اپنے مالک کے اوپر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور سارے باطل طاغوتوں کو، ان نظریات کو، ان کفر و شرک کے اڈوں کو، ان کی داتائی اور ان کی دستگیری اور ان کی مشکل کشائی اور ان کی حاجت روائی اور غوثیت کے اوپر تھوک دو۔ یہ فراڈ ہے جو مولویوں اور پیروں اور تمہارے سیاسی لیڈروں نے تمہیں دیا ہے اور برسوں سے، صدیوں سے دے رہے ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا ہے، مالک نے ہمیں یہ ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ مالک کی نعمتوں کے اوپر نعمت ہے، ورنہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے ان کے دعوے بھی تھے منوں اور ٹنوں کے، کہ وہ توحید کی اس دعوت کو پھیلائیں گے، پوری دنیا کا رنگے جہاں بدلی کریں گے، لیکن ان کا اپنا رنگ بدلی ہو گیا، دنیا کے اندر بہ گئے، دنیا کی طرف جھک گئے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ کسی کو استقامت مل جائے، یہ استقامت بڑی چیز ہے، اور ساری کی ساری اللہ کی جتنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اس مہینے کی، اس رات کی، وہ ایمان خالص کے ساتھ جم جانے والوں کے لیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمان و احتساب غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے اس رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قیام رمضان کے بارے میں بھی، رات کا جو قیام کیا جاتا ہے جس کو تراویح کہتے ہیں، یا تہجد، قیام اللیل، یہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ پھر لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت، اور اس رات کو اللہ کی عبادت کرنے کا جس کو موقع مل گیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں بھی اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ بھی میرے بھائیوں، جو کچھ ہوا سو ہوا، مالک بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور مالک ہمیں معاف کر دے۔ بس یہی پہلی اور آخری گزارش ہے اپنے مالک سے کہ مالک اس دین کو پھیلائے، مالک ایسے ہاں ہمارے ساتھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، اور مالک ان سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے قریب ہوں، ہم ان کے قریب ہوں، وہ ہم سے محبت کریں، ہم ان سے محبت کریں، اور یہ خالص محبت اللہ اپنے مالک کی رضا کے لیے ہو۔ اور جن کسی سے دشمنی مول لی ہے، چاہے اپنے ہیں چاہے جو بھی ہیں، چاہے بچپن کے دوست کیوں نہ ہوں، لیکن مالک کے لیے اگر وہ یعنی اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، کفر و شرک کو آگے کرتے ہیں، تو پھر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کسی طرح کا بیزاری ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بیزاری کا اعلان کیا اپنے کافر مشرک رشتہ داروں سے، اپنی برادری سے اور اپنی قوم سے، اور پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے اسی سنت کو تازہ کیا کہ انہوں نے بالکل بیزاری کا اعلان کر دیا۔ تب
وہ مکہ کا ماحول گرم ہوا تھا اور ہجرتیں کرنا پڑی تھیں اور پھر قتال تک نوبت گئی تھی۔ آج بھی وہی دعوت اٹھی ہے الحمدللہ، وہی مراحل آئیں گے سارے، ہجرت کے، قتال کے، جہاد کے، سب کچھ وہی ہوگا۔ پھر یہ اللہ کی زمین وہ ماحول دیکھے گی جس کی خوشخبریاں سنائی گئی تھیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے ہمیں چنا ہے اس مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم رکھے اور جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔